السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھو، کل بھی ایک واقعہ سنایا کہ نماز کیسے برائیوں سے ہم کو روکتی ہے۔ عبادتوں میں ہمارا دل لگنا، عبادتوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، اسی کے لیے تو میں بندوں کو پیدا کیا، اور بندوں کا حقوق بھی آپس میں ادا کرے۔ تو اللہ کا حق بھی، بندوں کا حق بھی ادا کرنا، اسی میں ہماری خصوصیت ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے نا، تو ان کو عبادت کرنے میں بڑا مزہ ملتا، اس سے بہت خوش ہو جاتے۔ آپ غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا سو ایک واقعہ سے اس کا اندازہ لگایا جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آپ ٹھہرے، نہیں پڑاؤ ڈالے۔ وہ زمانے میں سے بھی ٹکنے کا ووشنا راستہ، جاتے 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 راستے میں ایک جگہ میں ٹینٹ ڈالتے، وہاں ٹھہر جاتے۔ حضرت صحابہ سے پوچھا کہ آج رات جگ کر دشمن جانور کیا بھی نہیں آ جانا ہمارے اوپر، کون بھی حملہ کر دینا نہیں، نقصان ہونا نہیں، پہرا داری کرنا، نگرانی کرنا کون کریں گے بول کے۔ جواب میں دو صحابہ اپنا اپنا نام پیش کرے۔ ایک صحابی انصاری تھے جن کا نام عباد بن بشر تھا، دوسرے صحابی تھے مہاجر، ان کا نام عمار بن یاسر تھا رضی اللہ عنہما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے، تم دونوں وادی کے اوپر والے حصے میں جا کر ٹھہر جاؤ، وہاں سے نگرانی کر رکھ رہے ہو۔ یہ دونوں صحابہ وہاں چلے گئے۔ مہاجر صحابی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ انصاری صحابی ہی نا عباد، انہوں نے اللہ کے سامنے راز و نیاز شروع کر دیا، یعنی نماز شروع کر دی، اللہ سے بات کرنے لگے نماز میں۔ اصل میں یہ دو صحابی آپس میں مل کر طے کر لیے تھے، دیکھو آدھی رات تمہیں جاگو، آدھی رات میں ہی جاگتا ہوں۔ تو جن کو پہلی آدھی رات سونا تھا انہوں سو گئے، جن کو جگنا تھا انہوں جگے۔ جگتے جگتے انہوں سوچے چپکے ایسا جگتے رہنے کا، نماز میں مشغول ہو گئے جانا، ہمارے پاس ٹائم رہ گئے تو فون اٹھا لیے جانا، کھیلے جانا، بیکار بات کرے جانا بول کے ہمیں سوچتے، ان کے پاس ٹائم رہے تو فوراً نماز۔ تو پھر حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھے کہ ایک مشرک، ایک دشمن آیا، چھپ کر ایک تیر پھینکا، سیکنڈ پھینکا، تھرڈ، یہ صحابی برابر نماز میں نماز میں چھے، تین تیر وہ دشمن حضرت عباد رضی اللہ عنہ پر چلائے۔ ان صحابی نے تیر کو نکالا، پھینک دیا، نماز نہیں توڑے، برابر نماز میں ہی رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اپنے ساتھی صحابی ہیں نا بازو میں جو لیٹے تھے ان کو جگائے، انہوں اٹھ کر دیکھتے ہی پورا جسم خون بہ رہا ہے، پورے جسم سے لہو لہان ہو گئے ہیں۔ بولے کہ سبحان اللہ، تمہیں مجھے پہلے چھ کو نہیں جگایا، پہلی تیر لگتے ہی جگانا سوچنا۔ بولے کہ نہیں، اصل میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، غالباً سورہ کہف، میں سورہ پڑھ رہا تھا، میں نہیں چاہا کہ وہ آدھے میں چھوڑ ڈالنا، بول کو مجھے دل نہیں مانیا۔ بعض روایتوں میں یہی ہے کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں مر گئے تو بھی مر جا کو رہتا تھا، میں نماز کو ختم نہیں کر کو رہتا تھا، پڑھتے رہتا تھا کنٹینیو بول کے۔ بچوں یہ حدیث ابو داؤد میں، مسند احمد میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ لیکن آپ کو اندازہ لگانا بچوں، اندازہ لگا کو دیکھو، نماز ہمیں، نماز میں گاؤں گلی کے پورے خیال ہم نہ نماز میں چاہتے، نماز بول کو شروع کر دی تو اس کے بعد یہ سوچنا وہ سوچنا، امی کے پاس یہ بولنا، ابو کے پاس یہ بولنا، فرینڈ کو یہ بولنا، یہ دیکھنا ہے، وہ لکھنا ہے، یہ کرنا ہے، نہیں سو خیال ہم نا باقی ٹائم میں یاد نہیں آنے کا، پورا وہ ٹائم میں یاد آنے کا۔ لیکن وہ صحابہ دیکھو، نماز کے واسطے، اللہ کے واسطے کر کوچ پڑھتے تھے، کتنا مزہ آتا تھا وہ صحابی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے میں۔ دیکھو انہوں کیا بولے، میں مرجا کو رہتے بھی پرواہ نہیں تھا، نماز چھوڑنے میرا دل نہیں مانتا تھا، لیکن حضور ڈیوٹی دیے ہی نہ بول کو میں نماز ختم کر کو میں تم نہ جگایا سو، تلاوت کو چھوڑنے، نماز کو چھوڑنے راضی نہیں، جان گئے تو پرواہ نہیں بول کو۔ یہ ایمان کے حلاوت، یہ پھل ہم نہ بھی حاصل ہو جانا بچوں۔ اس کے لیے کیا کرنا، پہلی بات تو ایک اللہ سے دعا بھی کرنا، اور دوسرا تمہیں علماء سے، تمہارے اپنے ٹیچرز سے سیکھنا بھی، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا، کیسا پڑھتے سو، نماز میں دل کیسا لگانا سو بول کے۔ اس کے بارے میں کیا بھی ڈاؤٹس ہے تو وہ تمہیں پوچھنا، حضرتوں سے پوچھنا، تمہیں علماء سے پوچھنا، امی ابا سے پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تم کو، مجھے، سب کو نمازوں کا پابند بنائے، ایسے حلاوت والی عبادت کرنے کی توفیق دے جس عبادت سے ہم کو خود بھی بہت زیادہ دل لگے، اللہ کو راضی کرنے والا طریقے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عبادتوں میں لگنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔